السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں بہنوں، میں محمد عبدالحق TRS فاؤنڈر ممبر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ تمام کے بیچ ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ آج جو آپ تمام کے بیچ آنے کا کہ مسلمانوں کا معاشی موقف اور سیاسی صورتحال، کیونکہ میں گزشتہ کافی جب سے 2014 سے حکومت ہندوستان کے اندر BJP کی آئی ہے، اس جب سے لے کے آج کی تاریخ تک میں مسلسل یہ آبزرو کرتے آ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ISI ایجنٹ کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو مختلف قسم سے بدنام کیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو ماب لنچنگ کے نام پہ مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، اور اس کے ویڈیو وائرل کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں میں ایک دہشت اور خوف پیدا ہو۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد دل کرتا ہے، کیونکہ ہمارے سوچ کے حساب سے ہندوستان میں سب سے زیادہ خون اگر بہایا ہے تو ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے خون بہایا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا انڈیا گیٹ کے اوپر کہ جملہ 95,300 لوگ شہید ہوئے، جس کے نام باضابطہ تحریر کیے ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ اگر مثال کے طور پہ شہید ہونے والوں کی تعداد میں اگر آپ دیکھیں گے تو 61,395 لوگ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اگر دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرے طبقے کے لوگوں میں 14,480 لوگ ہیں۔ تیسرے طبقے کے اگر آپ دیکھا جائے تو تیسرے طبقے کے جٹ اور دوسرے بھائی جو ہیں اس میں 10,777 لوگ ہیں جو اپنا خون بہایا۔ اس کے بعد چوتھے میں دلت بھائی ہیں جو 598 لوگ اپنا خون بہایا۔ پانچویں میں اگر آتے ہیں تو سردار جی لوگ آتے ہیں جو سکھ بھائی ہیں، انہوں نے 8,050 لوگوں نے اپنے شہید ہوئے، قربانی دی ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ اور جملہ جب 95,300 لوگوں کی جب یعنی کہ شہید ہوئے تو اس میں سب سے زیادہ اگر پرسنٹیج دیکھا جائے تو ہمارا 64-65% ہمارا ہوتا ہے جو ہم نے اپنا خون دے کے ہندوستان کو آزاد کیا۔ ہندوستان میں اتنا بڑا اپنا خون دینے کے بعد اگر آج بھی ہم کو 2 نمبر کا شہری کہا جاتا ہے تو وہ افسوس کی بات ہے کہ خون اپنا جلتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے پرکھوں نے اس دیش کے لیے کیا نہیں کیا، آج اس کے باوجود ہم کو غلط نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ افسوس کہ آپ اگر دیکھیں گے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے تو ہندوستان کی تاریخ میں جس طریقے سے بھگت سنگھ نے سولی پہ چڑھا، اسی طریقے سے بریگیڈیئر محمد عثمان نے بھی اپنے آپ کو سولی پہ چڑھایا، اسی طریقے سے عبدالحمید نے بھی اپنے آپ کو سولی پہ چڑھایا، اسی طریقے سے ہمارے جناب اشفاق اللہ خان جو ہندوستان کے جو شہیدوں میں شامل ہوتے ہیں، یہ تمام نے بھی اپنی سولی پہ اپنے آپ کو شہیدی کا مرتبہ حاصل کیا۔ ان تمام میں کوئی اگر یہ لوگ تمام ہندوستان کی آزادی کے لیے جب اگر یہ لڑے ہیں تو کیا یہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا یہ لوگ اپنے جان نہیں دی ایسی سچویشن میں؟ یہاں تک کہ جس وقت انگریزوں نے جب اشفاق اللہ خان سے پوچھا گیا، جب پھانسی پہ ان کو لٹکایا جا رہا تھا تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے بتائیے، تو اشفاق اللہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ خواہش تو کچھ نہیں، رکھ دے لا کے خاک وطن کچھ کفن میں۔ تو یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارا جذبہ کیا تھا، خواہش تو کچھ نہیں، لا کے رکھ دے خاک وطن کچھ کفن میں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو مرتے وقت میں بھی کفن میں اپنی خاک کو رکھ کے ہم مرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی ماں کو چٹھی لکھی، جو چٹھی میں انہوں نے لکھا کہ ماں، آج میں آپ کو چٹھی لکھ رہا ہوں، شاید یہ چٹھی آپ کو ملنے تک آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے گا، اور آپ کا بیٹا شہید اشفاق اللہ خان کے نام سے کہلایا جائے گا جب آپ کو یہ چٹھی ملے گی۔ یہ ہمارے قربانیاں رہے ہندوستان کے یعنی کہ آزادی کے لیے، لیکن آج ہمارے کو 2 نمبر کا شہری کہا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہمارے پاس مغل حکومت نے 800 سال حکومت کی ہندوستان پر، 800 سال میں ہم نے پورے ہندوستان کو ایک سونے کی چڑیا بنایا۔ آج انگریز آ کے ہمارے پاس آنے کا مطلب کیا تھا؟ آج جو ہمارے ہندوستان کے اندر جو مغل حکومت کیے تو ہم کبھی ہندو مسلمان سکھ عیسائی کی نظر سے دو نظریہ نہیں رکھے، تمام کے تمام ہندو مسلمان سب مل جل کے رہے، یہاں تک کہ ہم نے آپ کو مثال دیکھنا اگر ہے تو آپ دیکھ لیجئے سن 1962 میں آزادی کے بعد جس وقت ہندوستان پاکستان کی جنگ چھیڑی گئی، اور اس وقت مالی اعتبار سے ہندوستان بہت کمزور ہو گیا تھا، ویسے ٹائم بہت پریشانی آئی تو اس وقت لال بہادر شاستری ہمارے عثمان علی پاشا جو یہاں کے بادشاہ دکن تھے ان کے پاس آئے، اور آ کے اپنی مالی مدد کے لیے جب انہوں نے اپنا یعنی کہ سوال رکھا تو ہمارے عثمان علی پاشا نے 5,000 کلو سونا ان کو اپنے ملک کی بچانے کے لیے 5,000 سونا انہوں نے دان دیا۔
آج وہی پیسے سے ہندوستان پاکستان سے لڑا، آج ہم اپنے آپ کو ہندوستانی کہلانے کے لائق رہے۔ آج ہمارا وہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو یہ بول سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے بھی کچھ ہمارے دیش کے لیے کیا۔ لیکن افسوس یہاں تک کہ ہماری اگر تاریخ اٹھا کے دیکھے تو ہمارے تمام کے تمام مسلمانوں نے کیا نہیں قربانی دی۔ آپ اگر مثال کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، توپ کی ایجاد کس نے کیا؟ بہادر شاہ ظفر نے کیا۔ توپ جو پہلی مرتبہ ہندوستان میں ایجاد ہوئی، بہادر شاہ ظفر نے ایجاد کی۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو راکٹ، جس کو آج میزائل کہا جاتا ہے، راکٹ جو ہے ہمارے شیر دکن میسور جناب ٹیپو سلطان نے کیا۔ جو جب راکٹ بنایا گیا تو راکٹ کو خالی اس کو تحقیقات کرنے کے لیے انگریزوں نے بہت سارا کوشش کی، لیکن راکٹ کو چلانے کا طریقہ نہیں سمجھ میں آیا ان کو، تو وہ ہمارے ٹیپو سلطان تھے۔ اس طریقے سے ہمارے آج میزائل بنانے میں آج اے پی جے ابوالکلام کا نام لیا جاتا ہے، جو آج ہمارے ہندوستان کے ایک صدر کی حیثیت رکھے اور وہ باعزت مقام یعنی کہ حاصل کیا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک بہترین نمائندہ بتا کر آپ اس دنیا فانی سے چل بسے۔ لیکن میں بڑی خوشی سے کہوں گا کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن ہندوستان کے جو بھی اپنے حکمران رہے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مسلمانوں نے 50% مسلمان اگر ملازمت میں رہتے تھے تو 50% دوسرے غیر مذہب کے لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ برابر سے ملازمتوں میں رہتے تھے، کبھی ان کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوا۔ لیکن جس وقت آہستہ آہستہ جو پروگرام کے تحت مسلمانوں کو آہستہ آہستہ بیکورڈ کرتے چلے گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم کوئی بھی اپنے آپ کو یہ بتانے کے موقف میں نہیں رہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ آج اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں شیر شاہ سوری کا نام، تو شیر شاہ سوری بھی ایک بادشاہ گزرے ہیں جو پرانے زمانے میں اس وقت بہت سارے بے مثال راجہ رجواڑا رہا کرتے تھے ہندوستان میں، جو مختلف قسم کے راجہ رجواڑا رہا کرتے تھے، اور ہندوستان ایک کنسالیڈیٹڈ ایک ہندوستان نہیں تھا۔ اس کو ملانے میں شیر شاہ سوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے تمام کو کنسالیڈیٹڈ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کا ایک قانون ایجاد کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈاک کا سسٹم قانون بنایا۔ اس کے ساتھ انہوں نے سڑکوں کو بنگال سے لے کر افغانستان تک پوری سڑکوں کو انہوں نے بنوایا، اور اس کے ساتھ جو کرنسی تھی اس کے اندر بھی کافی حد تک تبدیلی لائی۔ یہ ہماری تاریخ ہے جس کو آپ دیکھ کے اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا، بہادر شاہ ظفر جو انہوں نے ہندوستان کی جب لڑی تو ان کے ساتھ انگریزوں نے ان کا بدلہ لینے کے لیے ان کے 2 بیٹوں کا سر قلم کیا اور ان کے پوتے کا سر قلم کیا، اور اس کو کشتی میں رکھ کر اس کے اوپر ایک اس کا آپ کے مخمل کا کپڑا ڈال کر ان کو صبح میں لا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب وہ نکال کے دیکھے تو 3 سر تھے، جس میں 2 بیٹوں کا ایک پوتے کا سر تھا۔ تو بتائیے کہ اور اس سے ہٹ کے اور ہمارے مسلمانوں کی اور کیا چاہیے آپ کو قربانی؟ اتنا قربانی دینے کے باوجود بھی آج ہمارے کو 2 نمبر کا شہری کہا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ میں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے سے میری اپیل ہے کہ سیاست میں اللہ خدا را آپ تمام متحدہ ہو جائیں اور سیاست میں آگے بڑھیں۔ آج سیاست میں ایک متحدہ طور پر ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کو بیکورڈ کیا جا رہا ہے۔ ملازمت میں بیکورڈ کیا جا رہا ہے، تعلیم میں بیکورڈ کیا جا رہا ہے، ہر شعبہ جات میں بیکورڈ کیا جا رہا ہے، اور ہم بغیر سوچی سمجھی طریقے سے چلنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو کہیں کا نہیں رکھ رہے ہیں۔ میں آپ تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تمام ہوش کے ناخن لیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے کہ کوشش کریں کہ ہم بھی جس طریقے سے دوسرے بھائی جس طریقے سے سیاست میں آگے ہیں، آپ ہمارے سامنے دیکھ لیجئے کہ ہر وہ سیاسی جماعت میں مسلمان کو خالی ایک نام کے طور پر ایک پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے تاکہ دکھایا جائے کہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کو سیاسی باشعور نہیں بنایا جاتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے آج سیاست میں وہی حال چل رہا ہے ہندوستان میں، نہ تو ان کو باشعور بنایا جاتا ہے، نہ ان کو متحد کیا جاتا ہے، تاکہ یہ لوگ کل کے دن ایم ایل اے بن جائیں گے، کارپوریٹر بن جائیں گے یا ایم پیز بن جائیں گے تو ہمارے لیے بڑی یعنی کہ دشوار کن بات ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں جو بھی سیاسی جماعتوں کے ہیں، یہ تمام ایک متحدہ طور پر یہ لوگوں کی ایک سازش ہے کہ مسلمان کو بیکورڈ بنا کے رکھا جائے۔ آپ دیکھیے کون سی جگہ پر آپ جا کے دیکھیں گے کوئی بھی جماعت کے اندر، میں پرٹیکولرلی کوئی جماعت کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے بیکورڈ بنانے کی سازش کی گئی۔ آج نے آندھرا پردیش بھی جس وقت تھا، آندھرا پردیش میں بھی جو مسلمان جماعت تھی، جو ہمارے ہندوستان کے آندھرا پردیش کے اندر جو 5-7 جو بھی ہمارے مسلمان جماعت کے جو بھی ایم ایل ایز تھے وہ تھے، اور 1-2 کو ایک کنڈیشنل طریقے سے 2 کو جتایا جاتا تھا
کیونکہ ایک وقف بورڈ کا ایک منسٹر بنانے کے لیے یا مائنارٹی ویلفیئر کے لیے ایک منسٹر بنانے کے لیے ایک کنڈیشنر دو مسلمانوں کو چنا جاتا تھا اور ان کو منسٹری کے لیے یہ دیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کو بھی ہم نے کچھ دیا تاکہ مسلمان کے ڈائریکٹ ووٹ لے سکیں۔ آج بھی ویسا ہی ہوتا آ رہا ہے اور ہمارے مسلمانوں کو صرف رکھا جاتا ہے دکھانے کے لیے، لیکن ہم کو باشعور نہیں بنایا جاتا۔ آج دیکھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ ہمارے انگلیاں 5 ہوتی ہیں ہاتھ کی، جو 5 انگلیاں کام کرتی ہیں، لیکن 6ٹی انگلی اگر اتفاق سے اگر لگی بھی رہی تو وہ کام کی نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کا بھی موقف 6ٹی انگلی کے برابر ہمارے ہندوستان میں ہے۔ چاہے سینٹرل میں اگر آپ مختار عباس نقوی کو دیکھیے یا مثال کے طور پہ شاہ نواز حسین کو دیکھیے، وہ جیت کے تو آنے کے سے رہے، اب ان کو جب نامینیٹڈ یعنی کہ ان کو راجیہ سبھا کا MP دے کر یا ان کو منسٹری دے کر ان کو لایا جاتا ہے تو اس کو یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کو بھی ہم نے کچھ حصہ دیا ہے، لیکن ان کی کچھ نہیں چلتی۔ اسی طریقے سے ہر ریاستوں میں جو بھی مسلمان ہیں ان کا ایک ڈمی طور پر ان کو رکھا جاتا ہے، ان کو کوئی اختیارات نہیں رہتے کہ وہ اپنے طرف سے کچھ کر سکیں۔ وہ صرف اور ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے جو بالکل بیکار اور بے مددگار ہوں، جو کہ قوم کا نہ ان کو ہمدردی ہو، نہ قوم کا جذبہ ہو، نہ قوم کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے تاکہ وہ ہم بتا سکیں کہ مسلمانوں کو ہم نے لیا ہے، لیکن وہ کوئی کام کے قابل نہیں ہوتے۔ آج ہمارے پاس بھی ہماری ریاستوں میں بھی ایسا ہی ماحول دکھ رہا ہے، جو کام کرنے کے لائق ہوتا ہے اس کو کوئی پوسٹ نہیں دیا جاتا، ان کو صرف اور صرف لٹکایا جاتا ہے، ان کو یعنی کہ در در بھٹکنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، لیکن ان کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا۔ آج بھی ہمارے ہر ایک سیاسی جماعتوں میں وہی صورتحال ہے۔ میں آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ خدا را تمام ایک ہو جائیے، کیونکہ آپ ڈبوں کے زینت نہ بنیں، ہوٹلوں کے زینت نہ بنیں، چوراستوں کی زینت نہ بنیں، بلکہ آپ باشعور طریقے سے یہ سوچیں کہ ہمارے کو کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، اور اس طریقے سے کب تک ہم ایسے بے راہ روی کی چال چلیں گے۔ اللہ کے لیے متحدہ طور پر کچھ ایک راہ عمل اختیار کریے جس سے کہ مستقبل میں آپ ایک اچھے قابل، جس طریقے سے APJ عبدالکلام اپنا نام کمایا، اسی طریقے سے آپ تمام لوگ بھی مستقبل کے ایک بہترین چیف منسٹر، بہترین یعنی کہ MP، بہترین MLA، بہترین بنے، کیونکہ آج ہمارے پاس ہندوستان کے اندر، ہمارے تلنگانہ کے اندر تقریباً حیدرآباد کو چھوڑ کے آج تلنگانہ میں 80 لاکھ مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا سیاسی موقف صرف ایک MLA ہے، مگر کسی میں یہ بات بولنے کی جسارت نہیں کر سکتے کوئی مسلمان، نہ کوئی پارٹی کا آدمی ہمت کر سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی مسلمانوں کا موقف نہیں ہے، کیا ہمارے لیے کوئی مدد نہیں ہو سکتی؟ کیا صرف مسلمان صرف ووٹ دینے کے لیے ہے؟ کیا ہم ووٹ کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو MLA نہیں بنا سکتے، MP نہیں بنا سکتے، کارپوریٹر نہیں بنا سکتے؟ لیکن یہ جسارت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ جو بھی آج حکمران جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ ایسے طریقے سے ہیں جیسا کہ وہ پوپٹ ہیں، جو حکم دیا گیا وہ حکم کو فالو کرنا ہے، زبان منہ میں نہیں ہے، جی کے علاوہ اور کوئی سیکھے نہیں ہیں، اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ آگے بڑھائیں۔ یہاں تک کہ جو بھی ذمہ دار ہے سیاسی جماعتوں میں وہ لوگ خود ہمارے مسلمانوں کو کھندلنا چاہتے ہیں۔ ان کے آج تک کسی کا کام کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے نہ کبھی ہم نے، آج جب سے ہندوستان کی ریاست میں، تلنگانہ کی ریاست میں جو آج ہمارے مسلمان بھائی جاج حکمران ہیں، انہوں نے کبھی مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے اپنے مفاد کے علاوہ۔ اور میں یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری اپیل ہے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ آج یہ موقوف ہے، اس کو اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے تو آئندہ اسی طریقے سے اور آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور آپ اپنے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے کچھ نہیں رکھیں گے۔ آپ اللہ کے لیے آج اگر اپنے آپ کو متحد ہو کے ایک سیاسی جماعت کا ایک اہم پلر بن کے ابھریں گے تو کل کے دن آپ اپنے آپ کو کچھ ثابت کر سکیں گے کہ ہم بھی مسلمان بھی کچھ اپنے زبان رکھتے ہیں، ہم بھی کچھ قابلیت رکھتے ہیں، ہم بھی کچھ کرنے کے موقف میں ہیں۔ بہرحال جو بھی میرے اپنے خیالات تھے وہ آپ تمام کے سامنے رکھا۔ اللہ کے لیے ایک ہو جائیے اور اپنی قوت کو منوائیے۔ کس طریقے سے منوانا ہے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کا کام ہے کہ بیجا وقت بجائے خراب کرنے کے ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ جڑیے، اور جس طریقے سے آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کل اور آگے نہ ہو، اس کے لیے آپ آگے بڑھنے سے روکیے۔ السلام علیکم۔